بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل لکڑ ہارا علی بابا رہتا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اس کا بھائی قاسم بہت لالچی تھا، لیکن علی بابا نماز پڑھتا، قرآن کی تلاوت کرتا اور روزے رکھتا تھا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے علی بابا نے دیکھا کہ 40 ڈاکو ایک بڑے چٹان کے پاس آ کر راکے۔ ان کے سردار نے کہا، کھل جا سم، اور چٹان کھل گئی۔ ڈاکو اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر بعد سونے اور ہیرے جواہرات کے تھیلے لے کر باہر آئے۔ پھر وہ بولے، بند ہو جا سم، اور غار بند ہو گیا۔ علی بابا نے جب وہ الفاظ دہرائے تو غار کھل گیا۔ اندر بے شمار خزانہ تھا۔ اس نے صرف ایک چھوٹا سا تھیلا لیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر لوٹ آیا۔ علی بابا نے یہ راز اپنے بھائی قاسم کو بتایا، جو فوراً غار جا پہنچا، مگر اس کی نیت خراب تھی۔ لالچ میں وہ الفاظ بھول گیا اور چوروں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ چوروں نے اسے سزا دی۔ علی بابا کو بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے نماز اور روزوں میں اضافہ کر دیا۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتا اور خیرات کرتا رہا۔ اس نے سونے سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں خریدا، بلکہ ایک مسجد تعمیر کروائی۔ چوروں کے سردار نے بدلہ لینے کے لیے خود کو تیل کا تاجر ظاہر کیا اور 40 تیل کے مٹکوں میں چور چھپا کر علی بابا کے گھر پہنچا۔ مگر علی بابا کی نوکرانی مرجینہ ایک نیک عورت تھی جو ہمیشہ نماز پڑھتی اور اللہ سے مدد مانگتی تھی۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اسے کسی آفت کا احساس ہوا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اللہ کے حکم سے چوروں کی چال کو سمجھ گئی۔ اس نے عقل مندی سے ابلتا ہوا تیل ان مٹکوں میں ڈال دیا اور سب چور ختم ہو گئے۔ علی بابا کو سمجھ آ گیا کہ اصل دولت ایمان، دعا اور صبر ہے، نہ کہ سونا چاندی۔ اس نے اپنی باقی زندگی قرآن کی تلاوت، نماز اور روزوں میں گزاری۔ اللہ نے اسے امن، برکت اور خوشحالی عطا کی اور اس کا خزانہ کبھی کم نہ ہوا۔ یہ قصہ سکھاتا ہے کہ حقیقی کامیابی ایمان، صبر اور دعا میں ہے، نہ کہ دولت میں۔